الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ سورۃ قریش مکیہ، کل 4 آیتیں ہیں، 106 نمبر کی سورت ہے۔ لإیلاف قریش کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ قریش۔ قریش ہم سب کے لیے یہ نام بالکل جانا پہچانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں قریش کا لفظ بار بار استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں ایک نام آتا ہے فہر۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب دیکھیں تو میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن النضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، یہاں تک بخاری شریف میں ہے۔ باقی وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام تک جو سلسلہ آتا ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ عام طور پر کہا گیا کذب النسابون، آگے جو نسب بیان کرنے والوں نے جھوٹ بولا ہے۔ عدنان تک البتہ بالکل تحقیق ہے۔ اگر آپ پورے یہاں عدنان تک اس کی تشریح کرے تو محمد ابن عبداللہ، محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ یہ نام کس نے رکھا تھا؟ عبد المطلب نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے۔ پہلی کتابوں میں آپ کا نام تھا احمد، جس نام کے ساتھ آپ کی بشارت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا جبکہ یہ نام اس دیار میں کوئی مشہور و معروف نہیں ہے، یونیک نام کہاں سے نکالا؟ تو اصل میں انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا پوتا ہر طرف اس کی تعریف کی جائے۔ محمد کا معنی ہی جس کی خوب تعریف کی جائے۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا، پھر کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا، ایک زنجیر نما کوئی چیز، زنجیر ہے اتنی بڑی کہ اس کا ایک سرا آسمان تک، دوسرا زمین تک، مشرق اور مغرب تک، اس طرح کا انہوں نے خواب دیکھا۔ تعبیر پوچھنے والوں سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے خاندان میں کسی ایسے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے کہ زمانے بھر میں اس کے نام کا ڈنکا بجے گا اور سب اس کی تعریف کریں گے۔ تو اس خواب کی وجہ سے اور تعبیر کی وجہ سے ذہن یہ گیا کہ کیوں نہ اس کا نام محمد رکھ دیا جائے، یعنی ہر طرف سے جس کی تعریف کی جائے۔
اب جو محبت کرنے والے تھے انہوں نے محمد نام تجویز کیا، اب جو جلنے والے چڑھنے والے تھے اس کے اپوزٹ میں اگر کوئی لفظ آپ بنائے تو وہ مذمم بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ مذمم، جس کی خوب مذمت اور برائی بیان کی جائے۔ ام جمیل نے، یہ ام جمیل کون ہے؟ یہ ابو لہب کی بیوی۔ ابو لہب کہتے یہ دونوں جوڑا، ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہوتے ہیں، محمد ابن عبداللہ تک تو بہت صحیح رہے، بلکہ اپنی محبتیں نچھاور کرتے رہے، لیکن جب محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ تک سفر پہنچا، یہ سفر زندگی، تو ایک دم وہ چینج ہو گئے۔ جنہوں نے حضور کی بشارت پا کر اپنی باندی ثوبیہ یا ثویبیہ کو آزاد کر دیا تھا، جب آپ نے محمد الرسول اللہ کا اعلان کیا کہ میں محمد ابن عبداللہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو ابو لہب نے اپنی عداوت اور دشمنی کا اعلان کیا، یہ کہتے ہوئے کہ تبًّا لک لہذا جمعتنا، اور پھر دشمنی کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور بیوی ام جمیل شروع سے اخیر تک شریک کار رہی۔ ام جمیل نے ایک شعر کہا کہ مذممن عصیناہ وامرہ مذممن ابیناہ وامرہ عصیناہ، کہ ایک مذمم جس کا ہم نے انکار کیا اور اس کے حکم کو ماننے سے، اس کے حکم کی نافرمانی کی، تو اس نے مذمم رکھ دیا تھا، نعوذ باللہ۔ خیر یہ محمد نام تھا۔ آگے دیکھیے عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، آپ اس دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کا انتقال اس خاندان کی رشتہ داری مدینے والوں سے اچھی خاصی رہی ہے۔ حضرت آمنہ کہاں کے رہنے والی تھی؟ مدینے کے رہنے والی تھی۔ گئے تھے تجارتی قافلہ لے کر، واپسی چونکہ شام ہو یا یمن ہو، واپسی کا راستہ مدینے سے ہو کر آتا تھا۔ طبیعت بگڑ گئی، لوگوں نے کہا اپنے سسرال میں کچھ دن ٹھہر لو، اپنا علاج کر لو، صحیح ہو جاؤ پھر آنا، لیکن وہ جابر نہیں ہو سکے، مدینے ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ عبد المطلب نے جب زمزم کا کنواں کھودنے کی باری آئی کہ اس کو کھودا جائے، وہ بند ہو گیا ہے، تو عبد المطلب نے یہ بیڑا اٹھایا۔ دوسرے لوگ پھاوڑا چلانے سے کہ ایسی مبارک جگہ میں ہم پھاوڑا کیسے چلائیں، انکار کر دیا۔ عبد المطلب نے کہا مجھے شرح صدر ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ اپنے بیٹے حارث کو لے کر گئے، اکیلے 2 آدمی، بڑی مشقت کا معاملہ تھا۔ انہوں نے نظر مانی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا تو سب کو میں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا، اور ایک کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر 10 بیٹے ان کو عطا فرمائے، ان میں ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ جب یہ گویا کہ اللہ نے جو انہوں نے نظر مانا تھا پورا کیا، تو ان کو کہا گیا کہ تم نے نظر مانا تھا تو اپنا نظر پورا کرو۔ اپنے بیٹوں کو انہوں نے بلایا کہ تم میں سے ایک کو میں اللہ کے نام پہ بلی چڑھاؤں گا۔ تو 11 یا 10 بیٹوں نے کہا کہ ہم سب راضی ہے، افعل ما شئت، جو کرنا ہو آپ کر لیجئے۔ چنانچہ جمع کیا گیا، پرچی نکالی گئی، قرآن نکالا گیا، تو عبداللہ کا نام نکلا۔ کہا فائنل اب عبداللہ کی بلی چڑھے گی۔ جو بہنیں تھی وہ رونا دھونا شروع کر دیتی ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں کہ آپ عبداللہ کی جگہ 10 اونٹ کو رکھیں،
اور پرچہ ڈالے، پھر ایک طرف 10 اونٹ، چونکہ اس زمانے میں جان کی جو دیت ہوتی تھی وہ 10 اونٹ مانی جاتی تھی، تو پھر پرچہ نکالیے، پرچہ نکالا گیا تو عبداللہ کا نام، پھر ڈبل پرچہ، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 پہنچ گئی، تو اس وقت جو پرچہ نکلا وہ اونٹوں کے نام پہ، تو مطلب عبداللہ کی اب جان بخشی ہو جائے گی، اور عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹوں کی قربانی پھر حضرت عبد المطلب نے کی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ 2 ذبح ہونے والوں کے بیٹے، جو ذبح تو نہیں ہوئے لیکن ان کو ذبح کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک حضرت اسماعیل، چونکہ حضرت اسماعیلی کے نسب میں آتے ہیں نا، آگے جب جائیں گے تو اسماعیل ابن ابراہیم وہ آئے گا، تو حضرت اسماعیل ہے اور دوسرا حضرت عبداللہ، یہ 2 ذبیح کے بیٹے عبداللہ۔ ایک واقعہ میں نے سنا دیا، اس کے بعد نام ہے عبد المطلب۔ عبد المطلب ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت عبداللہ کا کافی عمل دخل نظر آتا ہے، چونکہ آپ کی پیدائش دادا نے کی، والد تو تھے نہیں، تو دادا بھی تھے پلس باپ بھی تھے، باپ کی جگہ تھے، سب کچھ حضرت عبد المطلب نے جب تک زندہ رہے۔ حضرت عبد المطلب نے ذمہ داری سنبھالی۔ عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے، یہ ہاشم کے لڑکے ہیں، یہ ہاشم کے لڑکے ہیں۔ عبد المطلب کے بارے میں بھی یہ آتا ہے، یہ ان کا اصل نام عبد المطلب نہیں ہے، یہ ہاشم کے گھر میں، یہ پیدا ہوئے مدینے میں، چونکہ ہاشم کی شادی بھی سلمہ نام کی عورت سے ہوئی، اور وہ سلمہ کا بنو النجار مدینے کا ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے سے اس کا تعلق تھا۔ شادی ہوئی، پتہ چلا بیوی حاملہ ہے، تو کہا گیا کہ اب تم یہیں پر کچھ دن قیام کرو، بعد میں لے کے چلیں گے۔ حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے تو کہتے پیدا ہونے کے ساتھ ان کے جو بال تھے، ایک بال سفید تھا اس میں سے، تو اس کا کسی نے نام تجویز کیا کہ اس کا نام شیبہ رکھو، شیبہ، اور پورا نام تھا شیبۃ الحمد۔ شیبہ کے معنی بوڑھا، تو یہ بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، بوڑھا پیدا ہوا، چونکہ اس کا بال سفید ہے، تو اصل نام شیبۃ الحمد تھا۔ عبد المطلب کیسے پڑا؟ کہتے ہیں کہ یہ پھر یہاں سے ان کے اب ہاشم کے ایک لڑکے تھے، ان کا نام تھا مطلب۔ کیا نام تھا؟ مطلب۔ مطلب یعنی عبد المطلب کے چچا، عبد المطلب کے چچا مطلب۔ مطلب لینے گئے، اپنے اونٹ کے پیچھے ان کو بٹھایا، جب مکے کے سرحد میں پہنچے، لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، یہ کون بچہ ہے، کون بچہ ہے؟ تو سفر کی وجہ سے بچے کی حالت بالکل خراب تھی، گندا لگ رہے تھے، اور کپڑے بھی پھٹے پرانے تھے، تو ان کو شرم محسوس ہوئی کہ میں کہوں گا کہ میرا بھتیجا ہے تو لوگ کیا کہیں گے، کہنے لگے یہ میرا غلام ہے۔ چنانچہ لوگ کہنے لگے عبد المطلب، یعنی مطلب کے غلام۔ تو نام تو شیبۃ الحمد تھا، لیکن عبد المطلب سے مشہور ہو گئے۔ پھر یہ اپنے گھر پہ لے کے گئے، بچے کو نہلایا دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے، کہتے بڑے خوبصورت تھے، اور پھر لا کر کہا کہ اے لوگوں دیکھو، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے۔ لیکن عبد المطلب تو مشہور ہو چکا تھا، لوگ پھر عبد المطلب ہی کے نام سے ان کو جاننے لگے، تو یہ عبد المطلب ابن ہاشم۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں بہت سے لوگوں کو ہاشمی کہتے ہوئے سنیں گے کہ ہاشمی خاندان کے، یہ ہاشم۔ اور اس سلسلے نسب میں ایک بڑا نام ہے ہاشم کا، ان کا نام عمرو تھا، ہاشم نام نہیں تھا لیکن پڑ گیا ہاشم۔ ہاشم یہ ہشمن سے ہے، ہشمن کا مطلب چوڑا کرنا،
حاجیوں کی بڑی خدمت کرتے تھے اور بہت سخی تھے۔ ایک مرتبہ کھانا کم تھا، لوگ زیادہ تھے، تو انہوں نے پہلی مرتبہ ترتیب نکالی کہ روٹیوں کو چوڑا کر دیا، ٹکڑے کر دیا اور شوربے میں ڈال کر اس کو کھلایا۔ تو ان لوگ کسی نے کہہ دیا ارے یہ تو ہاشم ہے، یعنی روٹیوں کے ٹکڑے کرنے والا، چوڑا کرنے والا، اور یہ کھانا بعد میں چل کر ثرید کہلایا، اور حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی اور فرمایا کہ کھانوں کا سردار کیا ہے؟ ثرید ہے۔ تو چونکہ یہ عمل کیا تھا انہوں نے، روٹی کے ٹکڑے شوربے میں ایک ساتھ، ایک روٹی دو تو آئے، سب کے حصے میں نہیں آئے گا، تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بانٹ دو، ثرید بنا دو، تو اس کی وجہ سے ہاشم نام پڑ گیا۔ اور یہ جو تجارت کی بات آ رہی نا، لإیلاف قریش، یہاں تک پہنچ کر آگے کا تو نہیں بیان کر سکتے، تو یہاں پر یہ جو قریش، جو اس سورت کا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ قریش تجارت کرتے ہیں، اور آپ بارہا سن چکے ہیں کہ مکے والے تاجر ہی تھے، بزنس مین، چونکہ ان کی زمین کھیتی کے لائق نہیں تھی۔ مدینے والے کھیتی کرتے تھے، زمین کھیتی کے لائق تھی، لیکن مکے کی زمین کھیتی کے لائق نہیں تھی، وہ تو تجارت پہ ڈیپینڈ تھے پورے طور پر۔ تجارت کا وسیع سلسلہ یہ حضرت ہاشم نے شروع کیا۔ اس زمانے میں تجارت کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ راستے مامون و محفوظ نہیں تھے، لوگ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، اور ہاشم کی بڑی شہرت تھی، چونکہ سخی تھے نا، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، اور دور دراز سے لوگ آتے تھے، تو ایک پوری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، ہر دین ہر مذہب کے لوگ، مشرک بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے تھے، عیسائی بھی کرتے تھے، تو حاجیوں کے خدمت گار ہونے کی وجہ سے سبھی لوگ ان سے محبت کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس زمانے میں تجارت کے دو بڑے مراکز تھے، دو سینٹر، ایک یمن اور ایک شام۔ یمن میں جو لوگ اس زمانے میں حکومت کرتے تھے، ہاشم نے ان سے مل کر تجارتی مراعات حاصل کی کہ ہم یہاں تجارت کریں گے، آپ کو ہماری حفاظت کی گارنٹی دینی پڑے گی۔ لوگوں نے کہا آپ ہمارے یہاں آئے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہم سے جو بن پڑے گا ہم کریں گے۔ اسی طرح شام گئے، اور شام میں جو لوگوں کی حکومت تھی ان کے ساتھ بات کر کے تجارتی مراعات حاصل کی۔ اب کیا ہوا، دوسرے جب قافلے سفر کرتے تھے ان پہ حملے ہوتے تھے، لیکن مکے کا تجارتی قافلہ بس لوگوں نے سن لیا مکے کا قافلہ ہے، کوئی چھیڑتا نہیں تھا، کہتے یہ اللہ کے گھر کے مجاور ہیں، پڑوسی ہے، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ تجارت کا وسیع پیمانے پر جو سلسلہ شروع ہوا، یہ سلسلہ کس نے شروع کیا؟ ہاشم نے شروع کیا، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام تھا یہ، اور اس نعمت کا ہر ایک کو احساس ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اس کا شکریہ ادا کرے، چنانچہ فرمایا لإیلاف قریش۔ آج اتنی پر اکتفا ہے، کل انشاءاللہ ختم کر لیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری خطائے لغزشیں معاف فرما دے اللہ۔ یا اللہ بے شک ہم آپ کے بندے ہیں، گندے ہیں پر آپ کے بندے ہیں۔ یا اللہ بہت کمزور ہیں، آپ کا نام لیتے ہیں، آپ کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتے ہیں، آپ ہی ہماری امیدوں کے مرکز ہیں، آپ ہی ہمارے ماوا و ملجا ہیں۔ یا اللہ آپ ہی ہمارے کام بنانے والے ہیں، آپ ہمارے وکیل ہیں، کار ساز ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے۔
یا اللہ ہمارے حال درست فرما دیجئے، یا اللہ لمحہ لمحہ عافیت عطا فرما دیجئے، سلامتی نصیب فرمائیے، ہر طرح کے آفات و بلیات سے محفوظ فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے۔ بہت سے بیمار دعا کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ شفا دینے والی ذات تیری ہے، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔